نبی معصوم کے نام پر امریکن پریس سے شائع ہوئی، آپ کے سید احمد شاہ نے امہات المومنین لکھی، اس قدر گند اچھالا گیا کہ خدا کی پناہ۔ اب اس زمانے میں اگر مسلمان مقابلے میں نہ آتے اور جواب نہ دیتے اور انجیل سے انجیلی یسوع کا کھٹا چٹا نکال کر پیش نہ کرتے تو مسلمانوں کے جو جذبات تھے وہ تو ایسی کیفیت غیظ و غضب کی ہونی تھی کہ بدامنی پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ اس زمانے کے تمام علماء، میں ایک مثال دے دوں گا، مثلا بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، انہوں نے بھی اس بات کا بیڑا اٹھایا اور انجیلی یسوع کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ عیسائی، اب یہ میں حدیث شیعہ صفحہ 327 کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دیوبند کا، ان کی کتاب حدیث شیعہ سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ نصارہ جو دعوی محبت کرتے ہیں تو حقیقت میں ان سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ دار و مدار ان کی محبت کا خدا کے بیٹا ہونے پر ہے۔ تو یہ بات حضرت عیسیٰ میں تو معلوم، البتہ ان کے خیال میں تھی، اپنی تصویر خیالی کو پوجتے ہیں اور اسی سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو خداوند کریم نے ان کی واسطہ داری سے برطرف رکھا ہے۔ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی جو فرما رہے ہیں کہ ایک خیالی تصویر ہے مسیح کی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور نصارہ اس خیالی تصویر سے محبت کر رہے ہیں، قرآن کے یسوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ علامہ ابوالعلا مودودی صاحب کی کتاب تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 491 میں وہ تعریف فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت 75 کی تفسیر میں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخی مسیح کے قائل ہی نہیں، یعنی عیسائی، جو عالم واقعہ میں ظاہر ہوا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنے وہم و گمان سے ایک خیالی مسیح تصنیف کر کے اسے خدا بنا لیا ہے۔ اور یہی طریق اس خیالی مسیح کے بارے میں علامہ یہ بریلوی حضرات کے جو مجدد مانے گئے علامہ شاہ احمد رضا خان صاحب قادری، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی کی کتاب ہے اللطائف النبویہ والفتاوی الرضویہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 741 پر کہ نصارہ ایسے کو خدا کہتے ہیں جو روٹی اور گوشت کھاتا ہے، جو یقیناً دغاباز ہے، پچھتاتا بھی ہے، تھک جاتا ہے، ایسے کو جس کی دو جورویں ہیں، دونوں پکی زناکار، ہر بھر کی خواہشہ۔ اب یہ تمام لفظ وہ جو کہہ رہے ہیں انجیل کے حوالے سے نہیں دے رہے، مگر وہ جو طریق تھا مناظرے کا کہ الزام ختم کے طور پر کہ مد مقابل جو باتیں مانتا اور تسلیم کرتا ہے اس کی کتابوں میں لکھی ہیں، اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہی بات آپ کو نظر آئے گی کتاب الاستفسار، علامہ سید آل حسن موہانی صاحب 1287 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس کا مقدمہ لکھا ہے مناظر اسلام ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے، اور عنوان چڑھایا گیا کتاب پر کہ رد عیسائیت پر لکھی گئی اردو زبان میں پہلی کتاب، دارالمعارف لاہور نے چھاپی۔ اس میں تحریر ہے کہ اور انجیل کے باب 11 کے آیت 11 میں لکھا ہے، 19 میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مخالفوں کا خیال اپنے حق میں قبول کر کے کہا کہ میں تو بڑا کھاؤ اور شرابی ہوں۔ اب دیکھیے بین ہی یہی تصویر جو دیوبند کے علماء پیش کر رہے ہیں، یہی بریلوی حضرات پیش کر رہے ہیں، اور یہی اہل حدیث کے اخبار میں علامہ ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری نے اپنے اہل حدیث اخبار کے اندر یہ بات لکھی حضرت مسیح کے انجیل سے جو تصویر ابھرتی ہے شراب کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں انجیل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزے سے شراب سازی کا کام لے کر حضرت عیسیٰ اپنا جلال ظاہر کرتے تھے۔ دیکھو، شراب جیسی ام الخبائث چیز کا بنانا اور شادی کی دعوت کے لیے اس شراب کو پیش کرنا اور خود شرابی اہل مجلس کی دعوت میں ماں والدہ کے شریک ہونا، اسی یوحنا میں موجود ہے۔ اب یہ تمام باتیں وہ ہیں جو ان کی کتابوں میں یہ اہل حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر موجود ہے۔ یہی بات کتاب اظہار الحق میں علامہ شیخ رحمت اللہ صاحب نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں، دیگر جو مولوی رحمت اللہ صاحب مہاجر مکی ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اور یہ طرز جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ایک الزام قسم کا طریق تھا، جیسے میں نے بیان کیا تھا
کہ وہ خیالی تصویر مسیح کی جو ہے اگر اس کو کہا جائے گا تو وہ قابل اعتراض نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے تھے اور مزمم کہتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں تو دیتے رہیں، میرا نام تو اللہ نے محمد رکھا ہے. اور یہی مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک روم کا جو سفیر تھا وہ بادشاہ انگلستان کی دربار میں گیا اور وہاں ایک عیسائی نے اس کو دیکھا کہ یہ مسلمان ہے تو طعنہ کیا کہ دیکھو بھائی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں آپ کی، ان پر کوئی اعتراض لگا تھا، وہ تہمت لگی تھی، اس کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تاریخ میں 2 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، ان پر زنا کی تہمت لگی تھی، اتنا فرق ہے کہ ایک بیوی جس پر تہمت لگی اس کے بچہ بھی ہو گیا اور دوسری بیوی پاک دامن جو دوسری بیوی تھی ان کو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ نصرانی مضبوط ہو کر رہ گیا. اب یہ مناظرے کا ایک طریق تھا. اب یہ حوالہ دے کر تو علامہ صدیق حسن خان صاحب جو اہل حدیث کے چھوٹی کے عالم ہیں وہ لکھتے ہیں یہ جواب بطور معارضے کے دیا گیا الزام ختم کے واسطے نہ مطابق نفس الامر کے، یعنی خود اس کہنے والے کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کیونکہ حقیقت میں عائشہ اور مریم دونوں اس عیب سے پاک تھی. جی تو یہ ہے حقیقت اور بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. ایک چیز ہمیں یہاں پہ بتاتے چلیں کہ ویسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 80 سے زائد کتب ہیں، اشتہارات ہیں، ملفوظات ہیں. کیا حضرت اقدس مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام مسیح موعود و مہدی موعود کا طریق، عام طریق تحریر کا یہی تھا؟ آپ نے اپنے اس طریق کے بارے میں خود کچھ فرمایا؟ جی میں ضرور اس بارے میں گزارش کروں گا، اور وہ یہ کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں بڑے بڑے اشتہار دے کر جو موجود ہیں، مثلا ستمبر 1895 میں، اور وہ یہی زمانہ ہے اس کتاب کی تصنیف کا. آپ نے یہ لکھا کہ یہ وہ زمانہ ہے مناظرات کا، مباحثات کا، جب کوئی فائدہ فریقین کے اندر موجود نہیں اور وہ ایک دوسرے کے جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کی تعظیم نہیں کرتے، اس لیے کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ ان کو اس بات سے روکا جا سکے. فرمایا ہمیں بڑی مجبوری کے ساتھ جو سخت الفاظ کا سختی میں جواب دینا پڑتا ہے، اس کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کچھ اپنی روش بدلیں اور آئندہ تہذیب سے گفتگو کریں، اور دوسرے یہ کہ مخالفوں کی جو نہایت حد تک آمیز اور غصہ دلانے والی تحریریں ہیں اس سے عام مسلمان جوش میں نہ آئیں، بلکہ ان جوابات کو سن کر جو کسی قدر شدید ہیں ان کا غیظ و غضب کم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ماحول میں کوئی فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو. اور آپ نے اس زمانے میں جب سخت کتابیں لکھی جا رہی تھیں اور ان پر بین کرنے اور پابندی کے لیے بعض لوگ میموریل کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا بھائی ہم شائستگی کے ساتھ جواب دیں گے، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہم کسی شیشے کے کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس دلائل ہیں، مضبوط دلائل. آپ نے فرمایا کہ جواباً ہم نے سخت الفاظ کو چھوڑنا چاہا کیونکہ ہمارا مدت سے یہ ارادہ تھا کہ تمام قومیں مباحثات میں الفاظ کی سختی کو استعمال نہ کریں. اسی ارادے کی وجہ سے ہم نے ایک درخواست کی گورنر جنرل کی خدمت میں بھجوائی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمارے مقدس رسول پر، یہ عیسائی قوم جن کو تعظیم کا دعویٰ ہے، ان کو ہمارے رسول کو گالیاں دیتے اور اس بزرگ نبی کا نام نعوذ باللہ اپنی کتابوں میں زانی اور ڈاکو اور چور رکھتے ہیں اور دنیا سے بدتر ٹھہراتے ہیں، جن کو ہم سید المعصومین سمجھتے ہیں. تو ہم ان کو یہ اور اس کی کاپیاں اس طرح تقسیم کر رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اس کے مقابل کے پر ہم مجبوراً ہمیں جو کچھ اختیار کرنا پڑا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تصویر کے بارے میں ہے جو انجیل پیش کرتی ہے. چنانچہ آپ انجام آسم میں فرماتے ہیں یاد رہے کہ یہ ہماری رائے اس یسوع کی نسبت ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پہلے نبیوں کو چور اور بٹمار کہا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وجود اس کی کچھ نہیں کہا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے. ایسے یسوع کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں. اور پھر آپ اپنی تحریروں کے بارے میں فرماتے ہیں، جو آپ نے پوچھا کہ عام تحریروں کا کیا حال تھا، فرماتے ہیں بالآخر ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں پادریوں کے یسوع اور اس کی چال چلن سے کچھ غرض نہ تھی. انہوں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر ہمیں آمادہ کیا کہ ان کے یسوع کا کچھ تھوڑا سا حال ان پر ظاہر کریں. چنانچہ اسی پلیز نالائق فتح نسی نے اپنے خط میں جو میرے نام بھیجا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی لکھا اور اس کے علاوہ اور بہت گالیاں دی ہیں. بس اسی طرح اس مردار اور خبیث فرقے نے جو مردہ پرست ہے ہمیں اس بات کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ ہم بھی ان کے یسوع کی حالات لکھیں، اور مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے یسوع کی قرآن شریف میں خوشخبر نہیں دی کہ وہ کون تھا، اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اور اصل آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میں وہ حوالہ پیش کر دوں کہ کس قدر عزت اور احترام سے
آپ حضرت مسیح علیہ السلام کو یاد کرتے تھے اپنی کتابوں میں. آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک بزرگ نبی ہیں اور بلا شبہ عیسیٰ مسیح خدا کا پیارا برگزیدہ اور دنیا کا روح اور ہدایت کا آفتاب اور جناب الہی کا مقرر اور اس کے تخت کے نزدیک مقام رکھتا ہے. اور کروڑا انسان جو اس سے سچی محبت کرتے ہیں وہ اس کی وصیتوں پر چلتے ہیں. میں اس کو اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں اور میں نے اسے بارہا دیکھا ہے اور فرمایا کہ میں جس کا مثیل ہو کر آیا ہوں. ہمارا عقیدہ حضرت مسیح پر نہایت نیک عقیدہ ہے. وہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور اس کے پیارے تھے اور ہم ان کی حیثیت کے موافق ہر طرح ان کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، جزاکم اللہ. اور اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ ابھی جو حوالہ جات ہم نے دکھائے بھی انجیل میں سے، جن کی بنیاد پہ اور ان کے علاوہ دیگر حوالہ جات کی بنیاد پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اگر کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے وہ اس کتاب کے حوالے سے، اس تحریف شدہ بائبل کے حوالے سے ہے، جس میں کہ ان کو جو شکل پیش کی گئی وہی آئینہ انہیں دکھایا گیا ہے. یہ متی کے 11ویں باب کی آیت نمبر 19، اسی طرح متی کے 26ویں باب کی آیت نمبر 29 اور اسی طرح یوحنا کے 2 باب کی 9 آیت.